اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 84 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں جھگڑا و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے۔ نمبر 1 بنی قینقاع، نمبر 2 بنی نضیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نضیر تو خزرج کے طرف دار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت کا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کے مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیع کی ماتحتی میں بخبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کے یہ آیت سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔
امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کے جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائمی آخرت کا عذاب بھی۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کی بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدیل کیا، حضرت موسیٰ کے بعد انہی کی شریعت آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء بھی خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پے در پے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو بحکم رب العزت زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر بحکم رب العزت اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑے سے رب العزت کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ۔ آپ کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبریل کو لگا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے اور کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور انہیں ان کی قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، اسماعیل بن خالد صدی، ربیع بن انس، عطیہ عوفی اور قتادہ وغیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے نزل بہ الروح الامین، یعنی اس لیے
یعنی اسے لے کر روح امین اترے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان شاعر کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ اے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے، اے اللہ تعالیٰ تو حسان کی تائید روح القدس سے کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا، حسان تم ان مشرکین کی ہجوم کرو، جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان کے شعر میں بھی جبرائیل کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہو، کیا خود تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جبرائیل ہے اور وہی میرے پاس بھی وحی لاتے ہیں؟ ان سب نے کہا، بے شک۔ ابن اسحاق ابن حبان میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبریل ہے۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا ہے پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے حضرت جبریل ہے، جیسے اور جگہ ہے اِذْ أَيَّد تک بروح القدس الخ۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات اور انجیل کے ساتھ کے سکھانے کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح مردوں کے پیٹھوں اور حیض والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو تم نے قتل کیا۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمہ کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ کے یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس لیے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہیہ کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ خلف کو خلف بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے بدتر برتن ہیں، اور جگہ قرآن میں ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر من بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں، اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کے طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ایک آیت اسی معنی کے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کا قائل۔ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ عز و جل کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت تو حضور مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کیا اور آپ کی نبوت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آتے تھے، انہیں تو ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داؤد بن سلمہ نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور اب جبکہ وہ عام اوصاف جو تم حضرت کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے، جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کیا اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمن
کہ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کی اور کچھ نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ پس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، دوسرا حضور کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ صدی کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچڑے کے پوجنے کے سبب تھا، دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر، چونکہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہوئے تھے، اور اس حسد بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے۔ جیسے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلے گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ یعنی جب ان سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ یعنی اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پس آپ سے انکار کا مطلب تورات انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرف حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات اور انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو انہی کے تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا اترنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور ادھر تم نے بچڑے کو اللہ بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے واضح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا۔ جیسے فرمایا یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا اے اللہ اگر تم ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے خطا نہ بخشے تو ہم زیاں کار ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد و واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی، جیسے کہ حدیث میں ہے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، گو بچڑا نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی شکنیاں، کئی بار کیے کفر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔